صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو آر واچنگ مائی چینل پازیٹیو لائف وتھ طاہرہ نسیم۔ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو دنیا کو بہت کچھ دے کے جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ دن لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں اور بات اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے حضور پاک کے اسوائے حسنہ پہ اگر ہم نظر ڈالیں اور ہم ان کے مطابق تھوڑا تھوڑا اپنی لائف کو لے کے چلنا چاہیں تو ہمیں دوسری کسی ریمیڈی کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے یتیموں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے اور عام زندگی میں جو جو چیزیں ہوتی ان سب کے بارے میں اتنا حلیم تباہی اور تباہ طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اور اپنے رویے میں، لین دین میں، تجارت میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر ہم صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کوئی ان کی ایک جو سنت رسول ہے جسے کہنا چاہیے، ایک سنت رسول بھی اگر ہم پوری کرنا شروع کر دیں تو ہماری لائف بہت حد تک چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم سنت رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنی لائف میں 5 وقت نماز کے ساتھ کوئی ایک سنت رسول پورا کرتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری لائف میں نگیٹیوٹی کم ہوتی جائے گی، کیونکہ آج کل لوگوں نے وہ تمام جو ابتدائی چیزیں ہیں وہی لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بات دیکھیں، اتنی روانی سے لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یہ سوچتے کہ اس جھوٹ کے ہمیں کیا نقصان ہے اور ہم جس کے ساتھ بول رہے ہیں اس کے کیا نقصان ہے۔ اگر آپ کی فطرت میں، آپ کی عادت میں ایک یہ چھوٹی سی بات ہی آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دیکھیں مصلحتاً کئی دفعہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بالکل ہی بہت ہی ہیں، کال جا رہی ہے، کال پک نہیں ہو رہی، آپ وعدہ کر رہے ہیں، اس وعدے کو اس ٹائم پہ پورا نہیں کر رہے، آپ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں اور چیٹ پہ چیٹ ایک دوسرے کو کیے جا لیتے ہیں۔ یہ سمجھیں یہ مفاقات کا عمل ہے، آپ کے کیے ہوئے عمل کا اجر اسی دنیا میں آپ کو ملے گا۔ عمر تمام ہوتے ہوتے ہی وہ تمام نیگیٹیوٹی چیزیں جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کی ہوئی ہیں ان کا چاہے حق مارا ہوا ہے، چاہے آپ نے ان کے ساتھ زبانی طور پہ کوئی جمع جوڑ غلط بیانی کی ہوئی ہے، یا آپ نے اپنے عمل سے کوئی بات ثابت کی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں وقتی طور پہ بہت ہی ملائی دار ہی کہنا چاہیے نا، کیونکہ آج کل جھوٹ بہت مزے والا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہی نہیں ہے جس کو ہم جھوٹ اتنے اچھے اور اتنی روانی سے بولنا شروع کر دیا لوگوں نے جھوٹ کہ وہ جھوٹ سچ کا گمان ہونے لگ گیا۔ اور جب یہ سچ کا گمان آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ عمر تمام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں آپ کے اعمالات جو کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیے ہیں اس کا آپ کو یہیں پہ ہی اجر مل جائے گا، اچھے عمل کا اچھا اجر، برے عمل کا برا اجر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو پازیٹیوٹی بنانے کے لیے ہمیں اپنے سنت رسول کی طرف جانا چاہیے۔ ریمیڈیز تو ہم لیتے ہیں مختلف چیزوں سے، ہم کہہ دیتے ہیں جی یوں کر لیں تو یہ ہو جائے گا، ہماری صحت اچھی ہوگی، لیکن جب ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس کے بعد کوئی ریمیڈی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ جب آپ اپنی عادت میں ایک بات سمجھ لیں گے کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، یہ آپ کی لائف کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، جب آپ ان چھوٹی چیزوں کو اپناتے جائیں گے آپ خود دیکھیں پورا دن آپ کا لائف کا کتنا پازیٹیو گزرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جو آپ کے گھر کے بزرگ ہیں، جو آپ کے گھر کے پیرنٹس ہیں، یا آپ کے گھر میں جو آپ سے بڑے ہیں، ان کے رویوں میں آپ کے ساتھ ایک خوشی کا تاثر آتا چلا جائے گا۔ جب آپ اچھی اور بری بات کا صحیح طریقے سے بولیں گے تو دوسروں کو بھی یہ فیل ہوگا کہ واقعی اس چیز میں ہے۔ کسی کو کہتے ہوئے جھجکے نہ، کسی سے کہتے ہوئے ڈرے نہ۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہوئے اپنے رب سے نہیں ڈرتے تو بندوں سے ڈرنا بالکل چھوڑ دیں، اپنی عادت میں سچائی لائیں، کیونکہ یہی چیز ہے جو آپ کو آگے تک پار کرائے گی۔ ہم اپنی اگر پروفیشنل لائف میں دیکھیں تو پروفیشنل لائف میں جب ہم یا تو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں، جو
جو لوگ جاب کریں ان کے لیے تو پھر بھی ایک آسانی ہے کہ وہ جی اپنا ٹائم 9 to 5 ایک اگر کمپیوٹر کی ہے یا کوئی آپ کی ایسی جاب ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا پورا ٹائم پورا کرتے ہیں. لیکن جب آپ کاروبار کی طرف آتے ہیں، پروفیشنل لائف میں کاروبار پہ آتے ہیں، تو کاروبار میں آپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت کو بھی پہچان ملتی ہے. اب دیکھیں پہلے جو تھے وہ نہ بینک تھے نہ کچھ تھے، ایک کاغذ کی پرچی پہ ہاتھ کے لین دین سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ وعدے کرتے تھے اور جو وہ لے کے چلتے تھے وہی چیزیں جو تھیں ان کی ایک پکے بزنس مین ہونے کی دلیل بھی بنتی تھی. اب جناب جی اتنا کچھ لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اسٹامپ پیپر لکھے جا رہے ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے اور آپ ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ جو آپ نے کہی ہوئی ہوتی ہیں اور جو آپ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی ذات میں کوشش کریں، کیونکہ یہ بات غلط ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا جھوٹ بول لیا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کسی کو اس طرح تنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، اس کے حقوق کی یا اس کے جو حقوق کی جو بالادستی کرتے ہیں اور اس کے اوپر زبردستی جبر کر کے اس سے وہ کام کروا لیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھے اس کی آپ تک پہنچے گی. اور پازیٹیو لائف میں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر 1 hour فار می کا ٹائم فارمولہ استعمال کر رہے ہیں تو روز ایک اچھی چیز کی طرف جائیں جو زندگی کے لیے خوشیاں لائیں، جو زندگی میں ہمارے ایک سکون پیدا کرے، ہم افراتفری کا شکار نہ ہوں اور ہماری صحت بھی اچھی رہے اور ہم اپنی لائف کو بھی سکون کے طریقے سے گزاریں. اب آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سکون لینے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ریمیڈی دی تھی کہ سکون ہمیں سب سے زیادہ کس طرح آتا ہے؟ نیند سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 24 hours کو اس طرح ہی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم ہماری ورکنگ کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک ٹائم ہمیں ہماری پوری باڈی کو آرام کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر ہم پوری باڈی کا آرام کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے دن بہت اچھے فریش بھی ہوتے ہیں اور کام کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں. آج جو میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں وہ ایک بالکل چھوٹی سی ریمیڈی ہے، لیکن اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل آپ لوگ کمپیوٹرز اور نیٹ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا بھی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ذہن کا بھی زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور چونکہ میٹنگز بھی ہوتی ہے. کرونا بے شک کہ چلا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کرونا ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم نے تو یہ چینل کرونا کی وجہ سے ہی شروع کیا تھا، پازیٹیو لائف وتھ کرونا. تو لیکن کرونا ہمیں بہت سی اچھی عادتیں دے کے گیا. ہم خالی اس کو وبا نہیں کہہ سکتے، یہ ایک خوش آئند بھی وبا تھی. موت تو دیکھیں برحق ہے اور وہ حکم ربی ہے، جس کا آنے کا ٹائم لکھا ہے اس کا جانے کا بھی ٹائم لکھا ہے. اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کسی وبا سے جائے گا یا اچانک اس کو ہارٹ کی کوئی تکلیف ہوگی یا اس کو اچانک کوئی سی بیماری ہوگی جس سے یہ دنیا سے چلا جائے گا. لیکن اگر ہم اس 2020 کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے اتنا کچھ اپنی لائف میں پہلے نہیں سیکھا تھا جتنا ہم نے ان دنوں میں، یعنی کہ ہم جنوری سے لے کے یہ 8 مہینے ہی کہہ لیں، ہم نے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف کا یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہماری لائف کا جوس بنے. میں آپ کو آج جو ریمیڈی دے رہی ہوں وہ ہے گرین ٹی کی. گرین ٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ گرین ٹی جو ہے وہ ذہن کے لیے بھی اچھی ہے، باڈی کے لیے بھی اچھی ہے، اور اس میں آکسیڈیشن ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم میں جو کہ کیا کہتے ہیں ایسے مادیات جو کہ گیسٹرک یا جسم میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں، اس میں یہ جو ہے گرین ٹی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. جب آپ زیادہ بلیک ٹی یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور آپ کے لنگس کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے. کیونکہ یہ کرونا جو تھی وہ بیماری ہی لنگس کی ہے، تو آنے والے دنوں میں ہم نے اپنی 2 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک ہم نے خیال رکھنا ہے اپنا B12 کا، تاکہ ہم میں جو ہے قوت مدافعت زیادہ بڑھے، اور قوت مدافعت کے بڑھنے میں آپ دیگر چیزوں کے ساتھ زیادہ ضروری ہے کہ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں. دیکھیں یہ گرین ٹی کا آپ اگر ایک ساشے لے لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے نا کہ آپ اس کو خود سے بنا لیں،
मतलब है सब्ज़ चाय लें, सौंफ लें, इलायची डालें और आप इसमें थोड़ा सा क्या लौंग डाल दें, अदरक डाल दें। एक टाइप तो ये भी ग्रीन टी की बन जाती है, लेकिन एक आप प्रॉपर अगर आप ये साशे वाली लेंगी तो ये बहुत अच्छी रहती है। इसके में आप ये गरम कप में एक ये साशे डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये हैं गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए ना सिर्फ खूबसूरती रखी है, बल्कि इसकी अफादियत भी बहुत है। अर्के गुलाब में आपने देखा है, हम आँखों की जलन भी जब महसूस होती है तो हम अर्के गुलाब, जो कि हमारी आँखें जो सबसे बड़ी हमारी नेमत है, और हमारी जब आँखों में हल्की सी खराश वगैरह हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी आँख में अर्के गुलाब डाल दें। तो यही समझ लें, जो देसी गुलाब है उसकी आप जब ये सीज़न शुरू हो, इसको आप साए में सुखा के काफ़ी ढेर सारा रख लें। आने वाले दिनों में मैं आपको इसकी बहुत सी रेमेडी बताऊंगी। इसकी आपने लिए गिनती की 4-5 पत्तियां लेनी है और इसी गर्म चाय में डाल देनी है। अब आपने इसको कुछ देर के लिए 10 या 15 मिनट के लिए इसको दम दे देना। गर्म पानी है, इसके ऊपर आप ये इसका लिड रख दें तो ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने जब इसको पीना है, आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ही गर्म पिएं, कि आप तेज़ तेज़ गर्म चाय पिए, नहीं। इसको आपने थोड़ा सा आपने नीम गर्म टाइप से पीना है। अगर तो आपका दिल मानता है तो आप इसमें कोशिश करें शक्कर का इस्तेमाल करें, ½ टीस्पून इसमें शक्कर डाल दें। नहीं तो आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। और अगर आप दोनों चीज़ों का ना इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप खाली भी ये पी लें, तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। ये जो गुलाब की पत्ती है, जब ग्रीन टी के साथ इसका गर्म पानी के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो आपके ज़हन को सुकून देती है। और जब आपका ज़हन सुकून में होता है तो जितनी भी आपकी दिन की नेगेटिविटीज़ हैं वो आपके ज़हन से निकल जाती हैं। अगर आप रात के आदी हैं तो आप इसको रात को सोने से पहले लें। अगर नहीं तो आप अगर कोई और रेमेडी ले रहे हैं तो आप एक ग्रीन टी की वो लें। उससे यही होगा कि आपका सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे और फ्रेश आप उठेंगे, और काम करने के लिए भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव समझेंगे। बस इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।